چلا دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الہ الاولین والآخرین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام مخلوقات میں اور انسانوں میں ایک فرق یہ ہے کہ انسان کی زندگی معاشرت کے ساتھ گزرتی ہے اور جانوروں کی زندگی معاشرت کے بغیر گزرتی ہے۔ معاشرت کہتے ہیں گھر اور خاندان، رشتہ دار اور پڑوسی، اہل قرابت اور اہل تعلق، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے سلیقے۔ جانوروں میں بہت زیادہ معاشرت کا پہلو اگر محسوس ہوتا ہے تو بس اتنا کہ جانور کو بہت سے یا خاص جانوروں کو اپنی اولاد سے محبت ہوئی، لیکن اس کے علاوہ رشتے ناتوں کا لمبا چوڑا تسلسل، ایک خاندانی نظام، ایک عائلی نظام، معاشرتی نظام، یہ جانوروں میں نہیں ہوتا۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ انسان ایک معاشرت کے ساتھ رہتا ہے، ایک سوشل لائف گزارتا ہے۔ اس کے بہت قریبی رشتے دار بھی ہوتے ہیں، اس کے کچھ دور کے رشتے دار بھی ہوتے ہیں، اس کے اپنے گھرانے کے لوگ بھی ہوتے ہیں، دادی حالی قرابتدار بھی ہوتے ہیں، نانی حالی قرابتدار بھی ہوتے ہیں، سسرالی قرابتدار بھی ہوتے ہیں، پھر اس کا پڑوس ہوتا ہے، پھر اس کے اہل تعلق ہوتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے۔ اور ایک بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے تمام تر تعلقات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ نبھا سکتا ہے۔ جو انسان اپنے تعلقات میں کمزور ہوتا ہے وہ خود اچھے انسانوں کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ لوگوں کا تبصرہ اس کے بارے میں بدل جاتا ہے۔ بہت اچھا آدمی ہے لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا،
اپنے چچا ماموں پھوپھی خالہ اس کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رابطہ اچھا نہیں، اپنے قریب اور اپنے اہل تعلق کے ساتھ اس کا میل جول اچھا نہیں۔ ان بنیادوں پر انسان کے اسٹیٹس میں، اس کی حیثیت میں کمی ہونے لگتی ہے۔ اور ایک بہترین انسان تو ہوتا ہے جو ان ساری تعلقات کو بہت بہتر طریقے پر نبھائے۔ مجھے کچھ خاص گفتگو عرض کرنی ہے، اس لیے بہت زیادہ تنقید میں نہ جا کر میں یہ بات عرض کروں گا کہ اسلام نے یا آگے بڑھ کر میں کہوں تمام مذاہب نے، جن میں سے اکثر مذاہب اپنے دور کے حق پسند مذاہب تھے، ان سب نے نکاح کا جو راستہ دیا ہے وہ راستہ دراصل کسی معاشرت کے حسن کو سمجھنے کے لیے۔ اگر مقصود صرف انسانی آبادی کا بڑھنا ہوگا اور انسانی نسل کی بقا ہوگی، صرف یہی مقصود ہوگا تو اس کے لیے اتنے جھمیلوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آج بھی دنیا میں ناجائز اور غلط راستوں سے انسانی نسل بڑھ رہی ہے، لیکن ایک پورا نظام، ایک پورا سسٹم اور اس کے تقاضے اور اس کی وجہ سے عائد ہونے والے حقوق، یہ سب کچھ جو دیا گیا ہے، اس میں ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی معاشرت کو بہترین طریقے پر گزار سکے، اور نکاح کے ذریعے انسان کو یا دنیا میں آنے والے کسی نئے بچے کو اپنے رشتوں کا علم ہو سکے، اپنے خاندان اور اپنی قرابتداری کے بارے میں اس کو معلومات ہو سکے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام چلایا۔ نئے نکاح کی اہمیت اور نکاح کی کیا حیثیت ہے، اس پر اس کا گفتگو کر کے وقت کو پورا اسی میں لگانا نہیں چاہتا ہوں، مجھے کچھ اور بات عرض کرنی ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے اور دعویٰ دلیل کے ساتھ ہے اور یقین کے ساتھ ہے اور آگے بڑھ کر بصیرت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کسی موقع پر تنہا نہیں چھوڑا اور کسی موقع پر ہم کو رہنمائی سے خالی نہیں چھوڑا، بلکہ زندگی کے ہر پہلو کے لیے اللہ کی طرف سے بہت ہی واضح رہنمائی موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ارشاد بھی فرما دیا ہے اور اپنے عمل سے کر کے بھی دکھا دیا ہے۔ اس دعوے کے بعد، اس یقین کے بعد، کیا ہم میں سے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ زندگی کے اتنے بڑے مسئلے کو لے کر، جسے لوگ نکاح کا نام دیتے ہیں، جس کی بنیاد پر دو الگ الگ خاندانوں کا اجتماع ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر دو بالکل الگ الگ لوگوں کے درمیان الفت و محبت قائم ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر جو اب تک ناجائز اور حرام تھا وہ اب جائز بن کے ثواب ہو جاتا ہے۔ کسی لڑکی کو دیکھنا عام حالات میں ناجائز ہے، لیکن نکاح کے بعد اس کو دیکھنا نہ صرف جائز بلکہ محبت کی نگاہ ڈالنا قابل خیر ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی جس عمل کے ذریعے آتی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی
ہمارے سماج پر، ہم پر اور آپ پر، کہ ہم نے جن لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان کے یہ اثرات ہمارے اندر آئے ہیں کہ ہم اسلام کو بس چند مذہبی رسموں کی ادائیگی کا نام سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ مذہبی ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ مذہبی ہے، اس کے داڑھی ہے، کرتا پائجامہ پہنتا ہے تو وہ دیندار ہے، اور کچھ موٹے موٹے کام ہمارے ذہنوں میں ہیں، اعمال ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور ہمارا جو اسلام اور مسلمان کے بارے میں تصور ہے وہ انہی کے ارد گھومتا رہتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی اور ہے، اور قیامت تک یہ حقیقت باقی رہے گی کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، ایک پورا سسٹم آف لائف، وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ جس میں بڑی اہمیت عقائد کی ہے اور جس میں بنیاد عقائد کی ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربانیت، ایک اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کی تمام طاقتوں کا انکار، اللہ کے تمام غیر کا انکار، ہر اعتبار سے شرک اور کفر سے بیزاری اور اس سے نفرت، اور اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت پر یقین، یہ اس کی بنیاد ہے۔ اس کے بارے میں سارے بات خراب ہے، اور پھر اس کا حسن اعمال سے ہے، اس کا حسن معاشرت سے ہے، اس کا حسن معاملات اور اخلاق سے ہے۔ توحید روح کی حیثیت رکھتی ہے تو اعمال، اخلاق، معاملات اور معاشرت یہ جسم کے اعضاء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ توحید اور ایمان اگر بیج کی حیثیت ہے اس کی، تو اعمال، اخلاق، معاشرت اور معاملات کی حیثیت پھلوں کی ہے۔ ہم اس بات کو اب تک یا تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور اگر نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو یہ سوال ہے کہ آخر کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور اگر سمجھ پا رہے ہیں تو پھر یہ سوال ہے کہ آخر زندگیاں اس کے مطابق کیوں نہیں ہو پا رہی کہ اسلام صرف انہی پر ختم نہیں ہوتا۔ ایک پورا نظام زندگی ہے، ایک ایک موقع کی رہنمائیاں ہیں، ایک ایک موقع پر ہدایات ہے، ایک ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور آپ کو خود طرز عمل ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کے صحابہ کی زندگیاں ہیں، جس میں ساری رہنمائی پوری تفصیل کے ساتھ ہوئی۔ تو یہ معاشرت اور معاشرتی زندگی میں نکاح کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بلکہ معاشرت پھیلتی ہی نکاح کے ذریعے ہے۔ خاندانی قرابتداریوں اور خاندانی تعلقات کا پورا حصہ نکاح کے ذریعے متعلق ہے۔ دادی حالی رشتہ داریاں اور نانی حالی رشتہ داریوں کی بنیاد بھی وہ کسی نکاح پر ہے، اور پھر اپنے رشتہ داری اور اپنے تعلقات کی بنیاد پر بھی نکاح پر ہے۔ تو یہ بالکل ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھے، لیکن افسوس دیکھنے میں یہ آیا ہے زندگی کے بہت سے حصوں میں ہم نے جس طرح دین کو کنارے رکھ دیا، اور زندگی کے بہت سے حصوں میں ہم نے جس طرح دین کو فراموش کر دیا اور یہودیوں کی صفت اختیار کری، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ نے یہودیوں کو پھٹکارتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارا کیسا مزاج ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین جعلوا القرآن فوربک لنسألنهم اجمعین، اور اس سے پہلے فرمایا الذین جعلوا القرآن عظیم۔ کچھ لوگ ایسے ہیں
جو اللہ کی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ ٹکڑے کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پھاڑ دیتے ہیں. ٹکڑے کرنے سے مراد یہ ہے اپنے پسند کے دین کو اختیار کرتے ہیں اور جو دین ان کی طبیعتوں پر بھاری ہوتا ہے اس دین کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس وقت امت مسلمہ کا المیہ ہے اور ہمارے بر صغیر کی معاشرت تو لطپت ہے اس گندگی میں, اس خرابی میں کہ دین کے جس حصے کو سب سے زیادہ ہم نے چھوڑا ہے وہ ہمارے نکاح کا حصہ ہے, وہ ہماری معاشرتی زندگی کا دین ہے, وہ ہماری شادیوں کی تقریبات ہیں جس میں ہم نے دین کو بالکل کنارے رکھ دیا. بلکہ کہنے والا تو یہاں تک کہتا ہے کہ شادیاں آنے سے کچھ دن پہلے مسلمان تقوی کو بلا کر کہتا ہے آپ 40 دن کی جماعت میں چلے جاؤ, 40 دن تک ہمارے گھر میں آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا. ہم عام حالات میں پردہ بھی کرواتے ہیں, عام حالات میں شریعت کی پابندی بھی کرتے ہیں, لیکن شادی کے دن جب آتے ہیں تو ہمیں چھوڑنی پڑتی. پوری بنیاد ہماری تقریبات کی اور شادیوں کے طے ہونے کے سلسلے کے شروع ہونے سے لے کر بات وہاں سے چلتی ہے. بات صرف جہیز پر آنا شروع نہیں ہوتی. کسی واقعے کو لے کر کسی پس منظر میں لوگوں کا غصہ جہیز پر تعلیم کرتا ہے. بات صرف جہیز کی نہیں ہے, بات صرف بارات کی نہیں ہے, بات تو وہاں سے شروع ہوگی جہاں سے رشتہ کرنے کا کی بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا. وہاں سے ہم جو شریعت کی دھجیاں اڑانا کرتے ہیں تو وہ شادی کے بعد تک ہونے والی 50 رسموں تک وہ دھجیاں اڑاتے ہیں. یہ پورے سسٹم کے اصلاح کی ضرورت ہے. کسی ایک چیز کو لے کر شور ہنگامہ کرنے سے بات نہیں ختم ہوگی. اس پورے سسٹم کو تبدیل کریے اور اس پورے سسٹم کو بدلنا پڑے گا جس سسٹم کی شروعات ہی اللہ کے احکامات کی نافرمانی سے. میں کہاں تک گراؤں گا, مجھے تو اتنی رسموں کا پتہ بھی نہیں ہے. ہر نئے دن ایک نئی رسم کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ہر نئے دن ہر نئی شادی میں ایک نیا انکشاف ہوتا ہے. ہر نئی شادی میں ایک نئی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بہت آسان کیا تھا, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. 2 گواہ بلاؤ, دونوں کی رضامندی ہے تو نکاح ہو گیا. جب نکاح کرو تو لوگوں سے بتا دو کہ آج فلاں کا فلاں سے نکاح ہو رہا ہے, آپ اس میں تشریف رکھیں. واجب صرف اتنا کیا کہ لڑکے سے کہا کہ لڑکی کو پہن دو, اور لڑکے پر سنت کیا کہ حیثیت کے مطابق ولیمہ کرو. خدا سے شادی کا بس یہی ہے. اس کے علاوہ پھر کیا ہے شادی میں؟ اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے اور لازمی ہوتا چلا جا رہا ہے یہ سب سماج کے لیے نازور ہے اور اللہ کے حکموں کی صریح خلاف ورزی ہے. صریح خلاف ورزی ہے. اس سماجی دباؤ میں آپ یقین مانیے ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے, بہت بڑی تعداد جو ان رسمیات اور فضولیات سے بچنا چاہتی ہے, لیکن معاشرے اور سماج کے دباؤ کی وجہ سے ان کے اندر یہ ہمت اور جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے خلاف ایک قدم بھی اٹھا سکیں. کہیں پر دباؤ ان کے اپنے گھر کی عورتوں کا ہے, کہیں پر دباؤ ان پر اپنے لڑکے کا ہے, کہیں پر دباؤ ان پر اپنے باپ کا ہے, کہیں پر دباؤ ان پر اپنے رشتہ داروں کا ہے, کہیں پر دباؤ ان پر اپنے اہل تعلق کا ہے, کہیں پر دباؤ ان کو ان لوگوں کا ہے جو اس کی دعوت میں آئیں گے. نہ جانے کتنے دباؤ ہیں جن کے نیچے دب کر ایک انسان صحیح راستے کی طرف بڑھنا بھی چاہتا ہے, لیکن اس کے اندر ہمت ہی نہیں پیدا ہو پاتی کہ وہ ان سماجی دباؤ سے نکل کر وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے گھر کی تقریبات کر سکے. اللہ تعالیٰ نے تو بڑا پیارا سسٹم دیا تھا, بہت پیارا نظام دیا تھا, اور اس نظام کی خاصیت یہ تھی کہ
کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی تھی، کسی کو اس کے مقام سے اونچا اور کسی کو اس کے مقام سے نیچا نہیں کیا گیا تھا، بلکہ جو نظام بالکل شریعت کے، بالکل فطرت کے اور نیچر کے مطابق تھا، اللہ نے وہ نظام نکاح کے موقع پر اور اس زندگی میں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے ذریعے سارے مسائل حل کر دیے۔ یہ جتنا لین دین شادیوں میں ہوتا ہے، چاہے وہ منگنی کے نام پر ہو، وہ تاریخ رکھے جانے کے نام پر ہو، وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر پیسے رکھے جانے کے نام پر ہو، وہ ایک دوسرے کے کپڑوں اور بری کے نام پر ہو، وہ دنیا کی کس فضولیات کے نام پر ہو، وہ بارات کے نام پر ہو، وہ بارات کو کھانا کھلائے جانے کے نام پر ہو، جہیز کے نام پر ہو، اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، ان سارے خرچوں کی کیا حقیقت ہے، اللہ نے قرآن کی ایک آیت میں بیان کر دیا اور ایک بڑے اصول اور ضابطے کے ساتھ بیان کر دیا۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر ایک حاکمیت عطا کی، اور یہ حاکمیت یا یہ بڑائی بالکل عین عقل کے مطابق ہے۔ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی عورت کو یہ نہ لگے کہ میرا حق دبا ہے، فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ جس طرح عورتوں پر حق ہے اور اپنے شوہروں کے، بالکل اسی طرح عورتوں کے حقوق ہیں مردوں کے ذمہ۔ یہ بات برابری کی کر دی گئی۔ پھر فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کا، خیرخواہی کا، نرمی کا معاملہ کرے۔ پھر یہ فضیلت کیوں ہے؟ عقلی اعتبار سے اس فضیلت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی سوسائٹی اور سماج میں رہتا ہے، کسی نظام کے تحت رہتا ہے، تو بہت سے موقع ایسے آتے ہیں جس موقع پر رائے کا اختلاف ہوتا ہے۔ جب رائے کا اختلاف ہوتا ہے تو اس موقع پر کوئی ایک فیصل ہونا چاہیے جو اس درمیان، اس تنازع کے درمیان، اس اختلاف رائے کے درمیان کوئی ایک فیصلہ کرے، اور وہ فیصلہ سب قبول ہو۔ اللہ کی طرف سے یہ برتری مرد کو دی گئی ہے کہ اس کے ذمہ یہ کام کیا گیا ہے کہ آپس میں مشورہ کرتا رہے، عن تراض منہما وتشاور فلا جناح علیہما، مشورہ کرے، ایک دوسرے کو مطمئن کرے، لیکن اگر کہیں پر رائے پھنس جائے تو مرد کے فیصلے کو حاکمیت اور بڑائی حاصل ہوگی، اور وہ اس لیے حاصل ہوگی کہ اللہ نے جسم کے اعتبار سے بھی اس کو مضبوط بنایا ہے اور عقل کے اعتبار سے بھی اس کو اس طرح مضبوط بنایا ہے کہ اس کے اندر قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے، وہ حالات کا زیادہ سامنا کر سکتا ہے۔ یعنی یاد رکھیے کہ قرآن جب بات کرتا ہے تو پورے معاشرے کو سامنے رکھ کر کرتا ہے۔ ایک طرف سارے مرد اور ایک طرف ساری عورتیں۔ انفرادی طور پر بالکل ہو سکتا ہے کہ کوئی مرد بہت ہی ڈرپوک ہو، بہت ہی کمزور ہو، بالکل بدھو ہو، اور کوئی عورت بہت عقل مند ہو، بہت طاقتور اور سمجھدار ہو۔ اللہ نے دو کیٹیگریاں بنا کر یہ طے فرمایا، اور اللہ نے یہ فوقیت دی کہ مردوں کو جسمانی قوت زیادہ عطا فرمائی اور ان کو حالات کو فیس کرنے کی طاقت بھی زیادہ عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی طرف سے برتری ملی ہے، اگرچہ برابر ہے، ایک باپ اور ایک بیٹا برابر ہے، دونوں مرد ہیں، دونوں کھانا کھاتے ہیں، دونوں سب کچھ ہے، لیکن ایک فوقیت ہے جو باپ کو ملی ہے۔ بیٹا کتنا بھی آگے کیوں نہ بڑھ جائے، باپ اس کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح مردوں اور عورتوں کی جب بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی اور ذہن و عقل کے اعتبار سے بھی مردوں کو ایک مختلف عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے ان کے فیصلے کو اہم سمجھا گیا اور ان کو قرآن میں قوام کا۔ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فوقیت دی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مردوں کے ذمے ہے کہ وہ عورتوں کے اوپر مال خرچ کریں، اور یہ دنیا کا دستور ہے۔ جو کسی کی کفالت میں رہتا ہے اور جو کفالت اٹھاتا ہے، جو ذمہ داری اٹھاتا ہے، جو بوجھ اٹھاتا ہے، اس کو ایک درجے فوقیت ہوتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما کر کہ تمام تر خرچے مرد کے ذمے ہیں، یہ طے کر دیا اور یہ اشارہ دے دیا اور یہ پیغام دے دیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر بوجھ بنتے ہیں اور بیویوں سے پیسے لیتے ہیں کسی بھی ذریعے سے لیں یا اس کے لیے کسی بھی تشدد کا راستہ اختیار کریں یا بھیک مانگنے کا راستہ اختیار کریں یا کچھ بھی کریں، یہ ان کی غیرت کے خلاف ہے، یہ ان کے مرد ہونے کے مقام کے خلاف ہے کہ وہ عورت سے پیسہ مانگے، وہ عورت کی کمائی یا عورت کسی بھی ذریعے سے ان کو لا کر کمائی دے۔ اللہ نے نکاح سے پہلے سے لے کر نکاح کے بعد تک ہر موقع پر تمام تر خرچوں کی ذمہ داری صرف اور صرف مرد کے اوپر رکھی۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، تمہارے ذمہ کیا گیا ہے کہ تم اپنی عورتوں کے اخراجات کو پورا کرو۔ ایک عورت جب تک اس کا نکاح نہیں ہوا اس کی تمام تر ذمہ داریاں اس کے باپ کے ذمے ہیں، اس کے تمام تر خرچے اور اخراجات اس کے باپ کے ذمے ہیں، اور نکاح کے بعد اس کے تمام تر اخراجات کی ذمہ داری اس کے شوہر کے حوالے کی۔ یہ ایک سسٹم ہے، پوری دنیا کا یہی سسٹم ہے جو عقل کے مطابق ہے، کیونکہ عورت کے ذمہ گھر کے کام ہے، اگر وہ کمانے کی فکر کرے گی تو پھر گھر کے کام کون کرے گا اور گھر کے بچوں کی ذمہ داری کون اٹھائے گا اور فیملی کا پورا نظام کون چلائے گا۔ اللہ نے اس لیے اس کو اس کام میں لگا کر مردوں کے حوالے کیا کہ تم اس کے تمام تر خرچوں، اخراجات، بیماری، آزادی، دوا، کھانا پینا، رہنا پہننا اوڑھنا، یہ تمام اخراجات تم پورے کرو۔ لیکن کتنا ہمارے معاشرے نے نظام بدلا اور کتنا ہم نے نظام بدلا۔ حقیقت یہ ہے، اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ کسی بھی نکاح اور شادی میں لڑکی والوں کے اوپر 1 روپے کا بھی خرچ نہیں ہے، ساری ذمہ داریاں لڑکے والوں کے اوپر، ساری ذمہ داریاں۔ اسی لیے آپ عرب معاشرے میں کسی کو اگر بتا بھی دیں گے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، لڑکی والے یہ دیتے ہیں، لڑکی والے یوں دعوت کھلاتے ہیں، یوں جہیز دیتے ہیں، یوں پیسے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور تو اور ولیمے کا سوٹ بھی بننا ہوتا ہے تو بھی لڑکے والے فون کرتے ہیں، ابھی تک سوٹ کے پیسے نہیں آئے ہیں، میں 80,000 کماتا ضرور ہوں لیکن بھیک مانگنے کی میری عادت اتنی پختہ ہے کہ میں 5,000 کا سوٹ بھی آپ ہی کے پیسے سے بنواؤں گا۔ تو وہ تھوکیں گے، ہمارے منہ پر تھوکیں گے کہ کس قسم کا معاشرہ ہے، کیسا نظام پلٹا ہے۔ غیرت بھی ہماری کبھی نہیں جاگتی، کبھی یہ احساس بھی نہیں جاگتا کہ ہم کیا ہیں، ہم ہٹے کٹے ہیں، ہمیں اللہ نے ہاتھ پیر دیے ہیں، ہمیں کمانے کے راستے دیے ہیں، لیکن ہر موقع پر ہم کاسہ گدائی لے کر لڑکی والوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ کب تک آخر ان ساری چیزوں کو کھل کر کہا نہیں جائے اور کب تک ہم خود کوشش نہیں کریں؟ اور میں پھر عرض کروں گا، خاص طور سے ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ان بھائیوں کی بیٹھی ہوئی ہے جو ابھی نکاح کے مرحلے سے نہیں گزرے اور آئندہ کچھ سالوں میں انشاءاللہ ہم کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ اللہ کے لیے اب آپ طے کر لیجئے کہ اس نظام کو پلٹنا ہے انشاءاللہ۔ آپ اگر طے کر لیں گے تو کوئی پھر مجبور نہیں کر سکتا۔ آپ صاف کہہ دیجئے، دنیا میں بہت سے موقع زندگی میں ایسے آتے ہیں جب بات صاف صاف کرنی ہوتی ہے، پورے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے والدین سے یہ بات کہہ دیجئے بالکل وضاحت کے ساتھ کہ اگر آپ نے ہماری شادیاں اس طرح کی کہ اس میں کسی بھی اعتبار سے بوجھ ڈالا گیا اور باراتیوں کی بھیڑ لے جائی گئی اور جہیز کے نام پر کیش یا سامان کچھ بھی لیا گیا اور اس کے بارے میں مطالبات کیے گئے، تو آپ سن لیجئے، ہم آپ سے ادب اور احترام اپنی جگہ، لیکن اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ہم ایسی شادیاں کرنے کو ہر کسی تیار ہیں۔ ان سے بات کیجئے، ان سے گزارش کیجئے، ان کی منت سماجت کیجئے، اور آپ نہیں اگر سمجھا پا رہے اور آپ نہیں کہہ پا رہے، میں کم از کم اپنی طرف سے یہ کہنے کو تیار ہوں کہ آدھی رات کو بھی آپ اس بات کے لیے اگر مجھ جیسے طالب علم کو بھی فون کریے کہ مولانا ہم چاہتے ہیں کہ شریعت و سنت کے مطابق سادگی سے شادی ہو اور یہ رسم رسوم اور رواج ہمارے یہاں نہ ہو، لیکن ابا نہیں مانتے، اماں نہیں مانتی، تو یہ طالب علم آدھی رات کو تیار ہے، آپ اپنے گھر لے کر
کرنے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن اللہ کے لیے اب اس نظام کو پلٹیے۔ غیر مسلم ہنستے ہیں، غیر مسلم مذاق اڑاتے ہیں۔ ابھی 3 دن پہلے ایک غیر مسلم مجھ سے براہ راست کہنے لگے کہ آپ باتیں بڑی اچھی اچھی بتاتے ہیں اسلام نے شادی کی، حضرت محمد صاحب کی شادیوں کے واقعات آپ نے سنائے اور علی اور فاطمہ کی شادی آپ نے سنائی، لیکن بتائیے تو صحیح شادی ہوتی کہاں ہے؟ ہم کیا جواب دیں ان کو؟ وہ رات کو نکلتے ہیں ہمارے 60 فٹا روڈ پر جہاں پر بہت سارے میرج ہوم ہیں، تو ان کو تو کچھ اور نظر آتا ہے، ان کو تو بیگ نظر آتے ہیں، ان کو تو باجے نظر آتے ہیں، ان کو تو ٹرک پر لگے ہوئے جہیز کے سامان نظر آتے ہیں، ان کو تو میرج ہال میں ایک حصہ جہیز کے سامان کی نمائش کے لیے نظر آتا ہے، ان کو تو بارات میں وہ ہنگامے، وہ تماشے، وہ پٹاخے نظر آتے ہیں کہ ان کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں کہ مسجدوں میں تقریریں کیا ہوتی ہیں اور یہاں نظر تو کچھ اور آتا ہے۔ اگر پلٹ کر مجھے سوال کریں کہ مولانا پورے سارے میں جتنے دن 2-3 مہینے شادیاں بکثرت ہوئی ہیں، آپ 3 شادیاں نکال کر دکھا دیجئے جو جہیز اور بارات میں بغیر ہوئی ہو، تو ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں۔ تو شرمندگی کے ساتھ ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا، 3 تو کیا شاید 1 شادی بھی نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کتنا اپنے آپ کو ہم نے پست کر لیا ہے، ذلیل کر لیا ہے۔ اور آگے بڑھ کر ایک بات کی طرف اور اشارہ کر دوں، کہیں میں بعد میں بھول نہ جاؤں۔ اب ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ جہیز مانگا جاتا ہے اور جہیز لیا جاتا ہے اور بارات میں بھیڑ کے کھانے پینے کے انتظام ہوتے ہیں، یہ سماجی دباؤ کا اثر ہے کہ اب صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے کہ لڑکیوں کی طرف سے اگر کہا بھی جاتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا اور ہمیں اپنے آپ کو ان سب سے بچانا ہے، تو لڑکی والے بھی اب اس پر تیار نہیں ہوتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی تو معاشرے میں کوئی ناک ہے، ہمارا بھی تو ایک اسٹیٹس ہے، ہم کیا اپنی بچی کو یوں ہی رخصت کر دیں؟ ہم کیا جواب دیں گے فلاں کو اور فلاں کو کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیا؟ میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جنہیں اپنی لڑکیوں کو دینے کا بہت شوق ہے، جو اپنی لڑکیوں کو کے اوپر شادی کے موقع پر اپنی کمائی لٹانا چاہتے ہیں، میں ان سے بھی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی ہے اور آپ کا اور آپ کی بیٹی کا رشتہ موت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ بھلا ایک بیٹی اپنے باپ سے کیسے الگ ہو سکتی ہے؟ اس کا گھر یقیناً الگ ہو جاتا ہے، لیکن ہے تو اپنے باپ کی رشتے جگر۔ لیکن ایک گزارش میری بھی مان لیجئے، آپ جو دینا ہو اپنی بیٹی کو دیجئے، روکا کس نے ہے، لیکن شادی کے 4 مہینے کے بعد سے دینا شروع کیجئے اور ساری زندگی دیتے رہیے، شادی سے پہلے اور شادی کے موقع پر مت دیجئے۔ لیکن میں آپ یقین دلا کر کہتا ہوں، آپ یہ بات کہیں گے تو اس پر کوئی تیار نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں تیار ہوگا؟ کہ مسئلہ صرف بیٹی کو دینے کا نہیں ہے، مسئلہ اس سماج کے دباؤ کا ہے جس کے تحت دیا جاتا ہے، مسئلہ اس تفاخر کا ہے، اس نمائش کا ہے جو شادی کے موقع پر ہوتی ہے۔ اگر وہ نمائش نہیں ہے، اگر سماج کا دباؤ نہیں ہے تو 4-6 مہینہ مت دیجئے، پھر ساری زندگی دیجئے۔ آپ کو روکا کس نے؟ آپ کا آپ کی بیٹی کا تعلق ختم نہیں ہوا، آپ کا آپ کی بیٹی کا رشتہ ختم نہیں ہوا، ساری زندگی دیتے رہیے، خوب دیجئے، کروڑوں روپے اپنی بیٹی پر لٹائیے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کو حق ہے۔ لیکن سماج میں جہیز جس ناظور کا نام ہے، اس ناظور کا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کی اطلاع کے لیے ہوتا ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب شادی سے پہلے یا عین شادی کے دن وہ دیا جائے اور اس کی اطلاع دی جائے اور اس کے پرچے بنائے جائیں اور اس کی لسٹ تیار ہو اور اس سجایا جائے اور اس کی نمائش ہو۔ ہم اسی سے منع کرتے ہیں، باقی کسی بیٹی کو اس کا باپ اگر کوئی ہدیہ دیتا ہے اس سے کون روکتا ہے اور اس کو کون سی شریعت منع کرتی ہے؟ لیکن ہرگز کوئی اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور آگے بڑھ کر آپ کو دینا ہے اگر اپنی بیٹی کو تو وہ دیجئے جو قرآن نے دینے کو کہا ہے، وراثت دیجئے۔ وراثت کے نام پر ہم کتنے غفلت میں ہیں، کتنے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا
قیامت میں ان لوگوں کے پیٹ میں آگ کے انگارے ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کا اور بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا جو وراثت کا مال ٹھوس ٹھوس کر کھاتے ہیں. ہم نے اس بارے میں نہیں سوچا کہ کتنا بڑا شریعت کا حق ہے باپ کے انتقال کے بعد بھائی لوگ دھڑلے سے باپ کے سارے مال اور جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں. اور کوئی کہتا ہے کہ بہن کو اس کا حق دو تو یہ کہتے ہیں ابا نے شادی میں 10 لاکھ خرچ کیے تھے, ہو گئی اسی میں وراثت. یہ کبھی وراثت نہیں ہو سکتی. وراثت کی تقسیم موت کے بعد ہوتی ہے, وراثت زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی. یہ کون سا دین ہم نے پڑھ لیا ہے؟ یہ کون سی شریعت پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ جو چیزیں شریعت نے دینے کو نہیں کہیں یا جس موقع پر نہیں کہیں, سماج کے دباؤ میں ان جھمیلوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں, اور جو شریعت نے فرض کیا تھا دینا اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں. ہم کبھی یہ معلوم نہیں کرتے کہ پتہ نہیں ہماری بہنوں کو ہمارے باپ کی زمینوں میں, باپ کے کاروبار میں, باپ کی جائیدادوں میں, باپ کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں ہماری بہنوں کو حق ملا یا نہیں ملا. پوچھتا ہے تو ہم اسی کو وراثت کہہ کر کہ اس کی شادی پر 10 لاکھ کا جہیز دیا اور 15 لاکھ اس کی شادی میں خرچ کیے, بس اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے. یہ حرام مال ہے جو ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے اور پیٹ میں انگارے ڈال رہا ہے. اور میں اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا جن جو ابھی مراحل سے نہیں گزرے, ایک مہم چھیڑ دیجیے اس کے خلاف. اپنے علاقے میں ایک نوجوان سے ملیے, اس پر چھوٹے چھوٹے پروگرام رکھیے, اپنی مسجد کے امام کو بلا کر, اپنے شہر کے علماء کو بلا کر, ایک گلی میں, ایک محلے میں, ایک علاقے میں گھر گھر سے ان نوجوانوں کو جمع کیجیے جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی یا جن کو نکاح کے مرحلے سے ابھی گزرنا ہے, اور جمع کر کے ان سے عہد لیجیے, ان سے وعدہ لیجیے, ان کے سامنے کھل کر اس پر بات کیجیے کہ اللہ کے لیے ان جھمیلوں سے نکلو, ان خرافاتوں سے نکلو. یہ کیا بارات کے نام پر بھیڑ جاتی ہے. ایک باپ جو دکھے دل کے ساتھ, غمزدہ طبیعت کے ساتھ اپنی بیٹی کو جدا کر رہا ہے, اس کی آنکھیں اشکبار ہیں, اس کے دلوں پر غم, اس کے دل پر غموں کا پہاڑ ہے, اور اس وقت 100, 150, 200, 250, 300 باراتیوں کی بھوکوں کی بھیڑ پہنچتی ہے جو گرم نان مانگتی ہے, جو مرغے کی ٹانگ مانگتی ہے, جو نئی نئی ڈش مانگتی ہے, جس کا یہ تقاضا ہوتا ہے ہمارا دسترخوان بھی الگ ہو, ہماری کرسیاں بھی الگ ہو, ہمارے بیٹھنے کا نظام بھی الگ ہو, ہمیں ساری روٹی گرم ملے, ہمیں ہر پیالے میں سالن میں بوٹی ملے, اور ہماری بریانی میں یوں ہو, اور ہمارے لیے کچھ اسپیشل بھی ہو, اور ہمارے لیے فلاں چیز بھی ہو. ایسے بھوکوں کی, ایسے بھکاریوں کی, ایسے بھک منگوں کی بھیڑ 250, 300, اور دنیا کے یہ بڑے عجیب قسم کے بھک منگے ہیں جو کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر جاتے ہیں, جو شاندار جوتے پہن کر جاتے ہیں, جو لگژری گاڑی سے جاتے ہیں, 2 روٹی اور 2 روٹی کھانے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شرم بھی نہیں آتی, اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس باپ نے کتنے لوگوں سے قرضے لے کر تمہاری بھوک کو مٹانے کا انتظام کیا. اس کی جان حلق میں اٹکی رہتی ہے کہ یہ باراتی خوشی سے واپس چلے جائیں, میری بیٹی کی اور میری عزت بچی رہ جائے. اپنی آنکھوں سے ایسی شادیاں دیکھی ہیں, اور آئے دن ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ یہ باراتیوں کی بھیڑ جہاں پہنچتی ہے تو ایسا ننگا ناچ کرتی ہے وہاں جہالت کا, ایسی بدتمیزیاں, ایسی جہالتیں, ایسی لوگوں کو پریشان کرنے کی حرکتیں کہ عاجز ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو دبا کر رکھتے ہیں صرف اس خاطر کہ میری بیٹی عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے. جو ایسے ظلم کے ساتھ 2 روٹی کھا کر آئیں گے تو کیا یہ روٹیاں ان کے پیٹوں میں جا کر آگ نہیں بنے گی؟ کیا ان کا مستقبل تباہ نہیں ہوگا؟ کیا اس ظلم پر اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی؟ کیا مطلب ہے؟ اور اس لیے بھیڑ میں جاتے ہیں کہ ہم بھی تو گئے تھے بارات میں, ارے ہم نے اگر گوبر کھا لیا تو کیا آپ سب کو گوبر کھلائیں گے؟ صاف اعلان کر دیجئے, اب تک جو ہم نے کیا غلط کیا, نہیں معلوم تھا, چلے گئے باراتوں میں, بن گئے بارات کا حصہ. آج سے طے کرتے ہیں نہ خود کسی بارات میں جائیں گے, نہ اپنی بارات میں اپنے بیٹوں کی بارات میں بھیڑ لے کر جائیں. کہیے انشاءاللہ, ختم کیجئے ان رواجوں کو. نہیں مانتے لڑکی والے, صاف کہہ دیجئے ان سے ہمیں ایسی جگہوں پر نہ رشتہ کرنا ہے, نہ رشتہ اپنی لڑکی کا کرنا ہے, نہ اپنے گھر میں ایسی لڑکی لانا ہے. دونوں طرف سے یہ پہل کرنی پڑے گی. ہاں یہ بھی بہت ہوتا ہے کہ اس بہو پر تو بہت اعتراض, اس لڑکی, اس داماد پر تو بہت
جہیز نہیں دینا ہے تو جہیز نہیں لینا ہے، دونوں باتیں ہیں۔ خالی ظلم ایک طرف سے نہیں ہوتا، خالی ایک طرفہ بات نہیں کی جاتی، یہ پورا سسٹم اکھاڑ کر پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اس پورے سسٹم پر بلڈوزر چلا دیجئے، بلڈوزر چلا دیجئے، ایک مہم بنا لیجئے، ورنہ آج ایک کیس دنیا نے دیکھا ہے، نہ جانے کتنے واقعات ہوتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں چل پاتے۔ روزانہ نہ جانے کتنی خودکشیاں ہوتی ہیں، روزانہ نہ جانے کتنے سوسائڈ کے کیس ہوتے ہیں جس میں بچیاں بلک بلک کر اور جان اپنی دے دیتی ہیں، اس ظلم کا شکار ہو کر اپنے آپ کو اب ہلاکت کے گڑھوں میں ڈال دیتی ہیں، اور اس کے پیچھے بھی بڑی وجہ ہوتی ہے کہ دین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، ان کو بتاتا نہیں ہے کوئی کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاک کرنا یہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے والا عمل ہے۔ اگر یہ عمل صحیح سمجھ کر کیا گیا اور پوری ہوش و حواس میں کیا گیا تو پھر اس عمل کے بعد اللہ جہنم میں ڈال دے گا، عذاب ہوگا۔ ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے نجات تو ملے گی، لیکن بہت بڑی تکلیف اس سے زیادہ سامنے آ جائے گی۔ ختم کیجئے ان ساری چیزوں کو۔ سارا یہ لین دین جو شادی کے موقع پر اس طرح کا ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ بوجھ محسوس کرتا ہے لڑکی والا، کس طرح ان کو کھلاؤں، کس طرح ان کی ڈیمانڈ پوری کروں، کس طرح۔ میرے متعلق تھے ابھی 1 مہینہ پہلے، ان سے صبح کے وقت میں اسکول میں تھا، وہ آئے، بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے کسی اسکول میں آتے تھے کہا کہ میں آتا ہوں، کل نہیں آ پاؤں گا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ وہ فلاں ہماری بہن ہے، ان کا نکاح وہاں اس فلاں شہر میں ہوا ہے، وہاں پر یہ رسم ہے کہ ہم لڑکے کو جو کپڑوں کے پیسے دیے جاتے ہیں وہ گھر کا داماد جا کر دیتا ہے۔ اب ان کی ماں ایڈمٹ ہے اسپتال میں، لیکن ان کو وہ پیسے لے کر جانا ہے اور اس بھکاری کو دے کر آنا ہے۔ یہ کیسے رواج ہے، یہ کیسی رسمیات ہے، یہ کیسی فضولیات ہے جن میں پڑھ کر ہم نے اپنے دین کو بدنام کیا، اپنے شریعت کو بدنام کیا، اپنے اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ دھوکہ کیا، یخادعون اللہ وہو خادعهم، یہ سمجھتے ہو دنیا میں کہ تم دھوکہ دے رہے ہو، حالانکہ تم دھوکہ نہیں دے رہے ہو، تم خود دھوکے میں پڑے ہو۔ یہ آنکھیں بند ہوتے ہی یہ ساری سچائیاں سامنے آ جائیں گی، یہ ساری حقیقتیں سامنے آ جائیں گی۔ میں اپیل کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ میں سے ہر ایک اپنے گھر کا ایک ذمہ دار ہے، اپنے گھر کا ایک بڑا ہے، کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کی بہنیں ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے اور کوئی ہے، آپ کے ہر ایک کی اپنے گھر میں کم از کم ایک بات ہے، ایک وقار ہے۔ یہ مجمع ہی اگر صرف یہ طے کر لے کہ ہمیں ان ساری رسومات کو کھرچ کر اپنے اور اپنے گھر سے نکالنا ہے، انشاءاللہ نہ ہم باراتیں لے کر جائیں گے، نہ کسی بارات کا حصہ بنیں گے، اور اگر کہیں پر یہ نظر آ جائے کہ سامنے والا مانگتا ہے، آپ چند مہینے اور اس کو برداشت کر لیجئے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے جب آپ دیکھ لیں کہ جو ابھی سے سوال کر رہا ہے، ابھی سے مانگ رہا ہے، یہی آگے چل کر ظالم بنے گا، یہی آگے چل کر مارے گا، یہی آگے چل کر تشدد کرے گا۔ جو آج اتنا بے شرم ہے کہ وہ اس سے بڑا بے شرم اور بے حیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے جانتے بوجھتے اس طرح اپنی بیٹیوں کو ایسے ظالموں، ایسے سماج کے کمین قسم کے، نیچ قسم کے لوگوں کے حوالے مت کیجیے، جن کی زبانیں جہیز کے لیے کھلتی ہیں، جو جہیز کے مطالبات کرتے ہیں، جو کھل کر پیسے مانگتے ہیں، جو سامان مانگتے ہیں۔ آپ جواب میں یہ کہیے مجھے اس لڑکے کو سے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے جو جوان ہٹا کٹا ہو، محنت کرتا ہو، کھاتا کماتا ہو۔ تم چٹنی روٹی میری بیٹی کو کھلا دو گے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک ہٹے کٹا انسان بھیک مانگتا ہوا نظر آئے، میں ایسے لڑکے کے حوالے اپنی بیٹی کو نہیں کروں گا۔ اللہ کرے یہ چند گزارشات اور معروضات اصل پیغام کے ساتھ ہمارے اندر تک اتر جائیں، اور ایک ایک گلی، ایک علاقے میں اس پر کام ہو، اس کے لیے مشورے ہو، اور مل جل کر کوئی ایسا راستہ بنے